حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکر رنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ انہیں کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہیں، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو تو وہ اس قدر بغض و عناد سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یعذ باللہ۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے، ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔
تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا. اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے. اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی. ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے. مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا. باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا. جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو. ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. ہماری ساری قوت کوشش پیکنگ کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے. وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا تل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے. قربانی کے باب میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا. تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو قربانیوں کا، کھا لیں تم مدارس میں دے دیتے ہو. کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے. اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے. قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے. حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست. کہا کہ دل کو قابو میں لیا، حج اکبر یہی ہے. ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے دل کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف، اور بار بار کیا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں. پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے.
تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے، اور معاشرے پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا، ذرا دیکھیے جنت کیا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا۔ کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو۔ جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا، نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو یہ جنت کا نقشہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا۔ اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے، میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند اچاٹ نہ ہو، اس کے شور و غل سے، اس کی آواز سے۔ آپ تو بند کمرے میں اے سی لگا کے سو گئے اور جنریٹر باہر چل رہا ہے، لیکن جس کے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے۔ تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے ہمارا وجود ضرر کا سبب نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قربت حاصل کرو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ، جہاں جاؤ وہاں خیر کے در کشادہ ہو، اور شر کا تالا بن جاؤ، جہاں برائی بھی ہو رہی ہو تمہارے وجود کی وجہ سے وہ برائی جو ہے وہ دم توڑ جائے، نہ یہ کہ ہمارا وجود شرر کا سبب ہو، ہمارا وجود جو ہے وہ زہر کا سبب ہو، ہمارا وجود برائی کا منبع و مصدر ہو، اور ہم جہاں جائیں وہاں غیبت کا بازار گرم ہو جائے، جہاں ہم جائیں وہاں جو ہے وہ دشمنی ابھرنے لگے، جہاں ہم جائیں وہاں بہتان تراشی کا بازار گرم ہو، جہاں ہم جائیں وہاں نفرت کے بھبوکے پھوٹنے لگ جائیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اور السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ السلام علیکم، تمہیں اب میری جانب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب ہم رواج دیں گے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی آبرو پہ حملہ آور ہو؟